بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ عرب کا مسئلہ ہے، نہ ہی یہ عجم کا مسئلہ ہے۔ اور اگر میں بات کروں پاکستان کی، کیونکہ یہ عرب کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے جو فاؤنڈنگ فادر ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، جو انہوں نے فلسطین کے اوپر اپنایا، اس دور میں اپنایا جب ان کے پاس ایک علیحدہ ملک بھی نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں جو مسلم لیگ کی کاوشیں ہیں اس فلسطینی کاز کے اوپر، تو ہمارے لیے تو یعنی جو ہمارے رول ماڈل ہیں وہ ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں کہ 26 اگست 1938 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ملتی ہے کہ جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 26 اگست کو پوری عالمی یوم القدس کے طور پر اسے منایا گیا، یعنی بیت المقدس سے اظہار یکجہتی کے طور پر قائد اعظم نے یہ آرڈرز دیے پورے مسلم لیگ کو کہ اس دن کو منائیں۔ اور اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں تو ہزاروں اجتماعات ہوئے جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، اور وہاں پر جو فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس پر تقاریر ہوئیں، اس پر سپیچز ہوئیں، اور فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ یہی بات اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے خطوط ہمیں ملتے ہیں جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطین مسئلے پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے۔ اس حوالے سے مغربی ممالک سے بھی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری اہم جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک کو جو معراج نصیب ہوئی ہے وہ مسجد اقصیٰ سے آپ تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک روحانی مسئلہ ہے۔ اور آپ اس میں جو سب سے اہم چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پاکستان بھی ایک نظریاتی مملکت ہے۔ دنیا کے اندر جو ملک وجود میں آتے ہیں، بعض ملک جغرافیے کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، بعض ملک قومیت کی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت کم ایسے ملک ہیں جو آئیڈیالوجی کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ ہمیں تو یہ سب سے زیادہ فلسطین کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم ایک آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہیں، اور ہم ایک نظریاتی سٹیٹ ہیں، اور جو نظریاتی سٹیٹ ہے اس پہ جو قائد اعظم نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور کلمہ طیب پر تھی۔ ہمارا نعرہ تھا کہ میرا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو فلسطین میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں کہ جنہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جن پر اتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں پر کچھ یہاں پر مقتدر ایسے حلقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ دب جائے، جو فلسطین کا مسئلہ وہ دریا برد ہو جائے۔ ہمارے ہاں پر بعض ایسے سیکولر لوگ ہیں، اگر آپ پیچھے کچھ عرصے سے دیکھیں جو میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے تو یہاں تک بات کی گئی کہ تحویل قبلہ کا جو مسئلہ ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، یہاں سے ہی بات طے ہو گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، مسلمانوں کو خانہ کعبہ مل جانا چاہیے، اور یہودیوں کو جو ہے وہ فلسطین مل جانا چاہیے۔ تو یعنی اس طرح کی باتیں بھی ہمارے یہاں پر کی جانے لگی، اور یہ اس کرنے کا مقصد سارا کیا ہے؟ اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس کاز سے، ہم اپنی اس کمٹمنٹ سے ہٹ جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی نظریاتی شخص اپنی نظریات سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہم تب تک اپنی بنیاد رکھتے ہیں چاہے ہمارے پاس فلسطین ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس بیت المقدس ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس مسجد اقصیٰ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے اس پر، اور جب تک میرا دعویٰ ہے تب تک میں زندہ ہوں۔ لیکن اگر وہ دعویٰ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارے پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا یہودیوں نے اپنے دعوے کو چھوڑ دیا، جیسا کہ ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب فرما رہے تھے کہ 71 عیسوی کے اندر انہیں نکالا، رومن امپائر نے بیت المقدس سے نکالا، فلسطین سے نکالا، اور اس کے بعد پھر ان کے پاس وہ حکومت نہیں آئی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 عیسوی میں واپسی حاصل کیا، پھر دوبارہ عیسائیوں نے ہم سے لے لیا اور بہت زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر دوبارہ بیت
مقدس کو حاصل کیا، اور پھر جب یہ ہم کالونیل پیریڈ میں دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ یہودی یہاں پر، جس طرح ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ آتے رہے ہیں یہودی یہاں پر، تو کہنے کا مقصد ہے 19 صدیاں گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نہیں چھوڑی، 19 صدیاں انہوں نے انتظار کیا، اور آخر کار وہ جس کو اپنا پرومس لینڈ کہتے ہیں، اور جس کو پھر وہ گریٹر اسرائیل کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا ڈاکٹر زید علی زیدی صاحب نے کہا کہ وہ اس خطے پر نہیں رکیں گے، وہ اپنے آپ کو خود آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور وہ یہاں پر نہیں رکیں گے۔ اگر مسلم ممالک مل کر ان کا رستہ نہیں روکتے تو پھر یہی ہوگا، یہ ایک مسلمان ملک کو اس کو کمزور کر کے اور ان کو قابو کرتے ہوئے اپنے اس پرومس لینڈ کی طرف، اس گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھیں گے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے سر۔ لائق صاحب اسی سوال لائق احمد صاحب بہت اچھا فرمایا آپ نے۔ میں آپ کی بات پہ تھوڑا سا اضافہ کر دوں، بہت اچھی باتیں آپ نے فرمائی ہے۔